بیوی کے ساتھ پریگنینسی کے دوران خوش رہتے ہیں تو پری میچور بچے ہونے کے چانسز کم ہو جاتے ہیں. اور دوسرا، عورت کا جو بلڈ پریشر شوٹ کرتا ہے بچے کے دوران، پھر وہ شوٹ نہیں کرتا، اس کا بلڈ پریشر زیادہ نہیں ہوتا. اور تیسری شرط یہ تھی کہ ایسی مائیں جو پریگنینسی میں خوش نہیں، ان کے بچے پہلے سال میں نہیں مرتے. اکثر وہ بچے پہلے سال میں مرتے ہیں جن کی مائیں پریگنینسی کے دوران ڈپریسڈ رہتی ہیں، پریشان رہتی ہیں. تیسرا پوائنٹ، کیپ یور وائف ایکٹیو ڈیورنگ دی لاسٹ ٹرائیمیسٹر. جو آخری 3 مہینے ہوتے ہیں حمل کے، اس کو لاسٹ ٹرائیمیسٹر کہتے ہیں. اس میں عورت کو ایکٹیو رہنا چاہیے. اس وقت بیبی کا سائز بھی کافی ہو چکا ہوتا ہے اور موومنٹ کافی مشکل ہو جاتی ہے، پینفل ہو جاتی ہے. مگر عورت کام کرتی رہے، ہلتی جلتی رہے، اس سے پھر نارمل ڈلیوری کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں. مرد کو چاہیے کہ وہ مختصر سا سمپل سا کھانا بنانا بھی سیکھ لے، اس لیے کہ عورت اگر پریگننٹ ہے تو مے بی کہ وہ کوکنگ نہ کر سکتی ہو، تو ایسے وقت میں انڈے بنا لینا یا کوئی ایسی چیز جس کو انسان کھا کے اپنا وقت گزار لے، باہر کے کھانوں کی ضرورت نہ پڑے، یہ بھی ایک اچھی بات ہے. یہ بھی خاوند کی ذمہ داری ہے کہ جب عورت پریگننٹ ہو تو اس کے لیے اور ہونے والے بچے کے لیے اللہ سے دعا مانگے. چنانچہ انبیاء کرام نے اپنے ہونے والے بچوں کے لیے دعائیں مانگی جو قرآن مجید میں منقول ہیں. آج کل چونکہ الٹرا ساؤنڈ کافی ایڈوانس ہو چکا ہے اور کافی پہلے جنڈر کا پتہ چل جاتا ہے، تو اگر پتہ چل جائے کہ بیبی گرل ہے یا بیبی بوائے ہے تو اس کے حساب سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی خرید لینی ایک اچھی چیز ہے. یہ وہ کام ہیں کہ جو بیبی کے برتھ سے پہلے کرنے پڑتے ہیں. اس کیفیت میں عورت کو کوآپریشن چاہیے ہوتی ہے، عورت کو محبت چاہیے ہوتی ہے، تو عورت کو سپورٹ دینی چاہیے فل، تاکہ اس کو اطمینان ہو ذہنی طور پہ کہ میرا ہسبینڈ میرے ساتھ ہے، اور پریگنینسی میں کوئی بھی مشکل ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی. درد دل کی جو تکالیف ہیں بہت زیادہ سوئر ہوتی ہیں، بہت سوئر ہوتی ہیں. اس وقت عورت کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اس کو فیل ہوتا ہے کہ شاید میری جان ہی نکل جائے گی. وہ درد برداشت کرنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو ایسے وقت میں خامند کا اس کو تسلی دینا، اچھے بول بولنا، یہ اس کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے. قرآن مجید میں بی بی مریم کے بچے کی ولادت کا واقعہ ہے. تو ان کو جب درد ذیل ہو رہی تھی تو ان کی ڈپریشن کی یہ کیفیت تھی کہ وہ کہنے لگیں یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور کوئی بھولی بسری چیز ہوتی، میرا وجود ہی ختم ہو چکا ہوتا. اب اس ڈپریشن میں سے بندہ کیسے باہر نکلے؟ یہ ایک عجیب بات تھی. چنانچہ رب کریم نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کے قریب جو کھجور کا درخت ہے نا، آپ اس کو ہلائیے اور اس میں سے جو کھجوریں گریں گی وہ کھجوریں کھائیے، پانی پیجیے اور اپنے بچے سے محبت کا اظہار کیجیے. اس کو وہ کر رہی ہے ہی نہیں، اس کو دیکھ کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنائیے. تو 3 کام قرآن پاک نے کہے. اب عام عقل حیران ہوتی ہے کہ بھئی ولادت کا وقت ہے تو اس وقت تو اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم گھی پی لو، فلاں پی لو کہ بچے کی ولادت آسان ہو جائے گی، اور شریعت کہتی ہے کھجوریں کھاؤ. کیا تک بنتا ہے بھئی کھجوریں کھانے کا؟ آج سائنس نے اس بات کو ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ قرآن پاک میں 1500 سال پہلے جو کہا گیا تھا وہ 100% ٹھیک تھا.
اس لیے کہ اس وقت عورت ڈپریشن میں ہوتی ہے، اور ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کے برین کو خوراک چاہیے، اور برین کی جو خوراک ہے وہ شوگر ہے. برین کی خوراک وہ پروٹین نہیں ہے یا کوئی اور چیز نہیں ہے، وہ شوگر ہے، کاربوہائیڈریٹس ہیں، اور جو کھجور ہے یہ صرف کاربوہائیڈریٹس ہے. اس لیے جب بی بی مریم نے کھجوریں کھائیں تو وہ پوری کی پوری غذا ان کے برین کو ملی، اور جب برین ڈپریشن سے نکلا تو بیبی بھی آسانی سے ہو گیا. تو اس وقت میں میٹھی چیز کا کھانا بھی ولادت میں سہولت کا سبب بنتا ہے. ایک صحابی نے اپنی والدہ کو گرمی کے موسم میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے اس طرح حج کا طواف کروایا کہ ان کے اپنے پاؤں کے نیچے جوتی بھی نہیں تھی، تو نیچے سخت گرم پتھر تھے، پاؤں جل رہے تھے اور پاؤں میں چھالے بن گئے تھے. پھر وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو اپنی کمر پہ اٹھا کے اس طرح حج کروایا ہے کہ میرے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، سخت گرمی میں تکلیف اٹھا کے میرے پاؤں میں چھالے بن گئے، میں چلنے کے قابل نہیں رہا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ جب تمہاری ولادت کا وقت تھا اس وقت تمہاری والدہ کو جو دردیں اٹھ رہی تھیں، ہو سکتا ہے کسی ایک درد کا بدلہ تم نے ادا کر دیا ہو. اور والدہ کے اوپر تو اس وقت کیا کیفیت ہوتی ہے یہ ماں ہی جانتی ہے. بچے کی ولادت کے وقت اس کے بس میں نہیں ہوتا، اسی لیے جو ہے اس کو اس وقت سمپتھی کی ضرورت ہوتی ہے. مردوں کو کیا پتہ کہ عورت کے ساتھ کیا گزرتی ہے. تو ایسے وقت میں غصہ کرنا اور چھوٹی سی بات پہ بگڑ جانا یہ بیوقوفی کی علامت ہے. عقل کو اس طرح اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ اپنی عقل کو نا چھٹی دے دیتے ہیں کہ بھئی تم جاؤ باقی میں گزار لوں گا اپنی زندگی. ایسے نہیں کرنا چاہیے. خیر بعض لوگوں کے پاس تو عقل ہوتی نہیں، اور جن کے پاس ہوتی ہے وہ اس کو سمجھ. تو کئی لوگ عقل سے ہی فارغ ہوتے ہیں، اور جن کو اللہ نے عطا کرے وہ عقل کو اپنے سے رخصت نہ ہونے دے ایسے موقع پہ. خاص طور پر جب بیبی ہو جاتا ہے تو اس کے جو پہلے 6 مہینے ہوتے ہیں، آپ یوں سمجھ لیں جو پہلا چلہ ہوتا ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے والدہ کے لیے. اس پہلے 6 ویکس میں ہسبینڈ کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو فل سپورٹ دے. اگر ہو سکے کہ میاں بیوی دونوں اکیلے ہیں اور قریب کوئی اور رشتہ دار بھی نہیں، بہن بھائی جیسے ہوتے ہیں، ماں ہوتی ہے، تو پھر خاوند کو چاہیے کہ وہ اپنے دفتر سے چھٹی لے لے 1.5 مہینے کے لیے، فرسٹ 6 ویکس کے لیے. ٹیک ٹائم آف فرام ورک. اس لیے کہ اکثر عورتوں کو پوسٹ برتھ ڈپریشن ہوتی ہے، یعنی جب بچے کی ڈلیوری ہو جاتی ہے، جیسے بچے کی پریگنینسی ہوئی تھی اور جسم میں چینجز تھیں، اب جب بچے کی ڈلیوری ہو گئی تو باڈی میں دوبارہ پھر چینجز آتی ہیں، اور ان چینجز کی وجہ سے عورت ڈپریشن کا شکار ہو جاتی ہے. یہ پوسٹ برتھ ڈپریشن بہت عام ہے، اور ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اس وقت میں عورت کی یہ حالت ہوتی ہے کہ کئی مرتبہ اس کا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچے کو قتل ہی کر دوں. ہم نے پہلے یہ چیز کتابوں میں پڑھی تھی، پھر بعد میں ایک بچی تھی، عالمہ تھی، اس کے ہاں بچی کی ولادت ہوئی تو وہ مجھ سے یہ بات پوچھا کرتی تھی فون پہ کہ حضرت میری ایسی کیفیت ہے کہ بچی تھوڑا بہت روتی ہے، میرا دل کرتا ہے میں اس کو کل کر دوں. اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ واقعی عورت کے اندر یہ ڈپریشن اتنا سوئر بھی ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ آفٹر برتھ آف بیبی پرولیکٹین لیول از ہائر ان فادرز.
مرد کے اندر پرولیکٹین لیول جو ہے وہ ہائی ہو جاتا ہے، اور یہ لیول جب ہائی ہوتا ہے تو بندے کے اندر بہت محبت ہوتی ہے دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے باپ کے اندر اس لیول کو بڑھا دیا تاکہ اب یہ بچے سے بھی اپنا تعلق جوڑے اور اپنے بیوی کے ساتھ مزید جڑے، اس کے اندر یعنی جڑنے کا احساس ہو جائے. اور اس دوران جب بچہ ہوتا ہے تو مرد کے اندر ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے. ٹیسٹوسٹیرون لیول کم ہونے سے وہ جو ایک ہوس ہوتی ہے میٹ کرنے کی وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے، یعنی اس کے لیے میٹنگ کے بغیر صبر کے ساتھ رہنا آسان ہو جاتا ہے. یہ بہت چینجز ہیں جو قدرت کر دیتی ہے کہ آنے والے بچے کے بعد ماں باپ کے لیے وقت گزارنا آسان ہو. پھر خامد کی ایک ڈیوٹی ہوتی ہے کہ ملنے والے دوست احباب رشتہ دار وقت بے وقت آتے رہتے ہیں. اس وقت عورت تو بیبی کے ساتھ مصروف ہوتی ہے، وہ نہیں ان کو کچھ کہہ سکتی. خامد کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ان کے ٹائمنگز کو وہ کنٹرول کرے. ایسا نہ ہو کہ بیوی سوئی ہوئی ہے تو آنے والے اس کو جگا دیں اور الٹا اس کے لیے پریشانی کا سبب بنے. حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ اہل و عیال پر مہربان کسی اور آدمی کو نہیں دیکھا. کسی کو زندگی میں اتنا مہربان اپنے اہل و عیال پہ نہیں دیکھا جتنا مہربان میں نے نبی علیہ السلام کو اپنی فیملی کے اوپر دیکھا ہے. تو واقعی جب انسان کو اللہ تعالیٰ باپ بننے کا شرف عطا کرے تو وہ اپنی بیوی پر اپنے بچوں پر اور زیادہ مہربانی کا معاملہ کرے. نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے جو نبی علیہ السلام کے نواسے تھے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ان کو اٹھایا، ان کو سینے سے لگایا اور ان کو کس کیا. تو ایک صحابی تھے اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ حیران ہو گئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میرے تو 10 بچے ہیں اور میں نے تو کبھی کسی بچے کو اس طرح پیار نہیں کیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. یعنی اگر تم بچوں پر رحم نہیں کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر رحم نہیں فرمائیں گے. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے اور آپ کی نواسی امامہ جو آپ کی بڑی صاحبزادی سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھیں وہ قریب تھیں. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ہوئے جب قیام کرتے تھے تو اس کو گود میں اٹھا لیتے تھے، اس چھوٹی بچی کو، اور جب سجدہ کرنے لگتے تھے تو اس کو زمین پہ بٹھا دیا کرتے تھے. پھر دوسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے پھر اس کو زمین سے اٹھا کے اپنے بازوؤں میں لے لیتے اور جب سجدہ کرنے لگتے تو دوبارہ پھر اس کو زمین پہ بٹھا دیتے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اس طرح ادا کی کہ ایک چھوٹے بچے کو بھی ساتھ اٹھایا اور اس کو بھی سپورٹ دی. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام بچوں پر کتنے مہربان تھے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی جماعت فرمائی تو پھر جلدی مختصر نماز پڑھ کے سلام پھیر دیا اور پھر فرمایا کہ میرا دل چاہتا تھا کہ آج میں لمبی نماز پڑھتا، مگر ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو بچہ رو رہا ہے اس کی ماں اگرچہ نماز پڑھ رہی ہوگی مگر اس کا دل تو تڑپ رہا ہوگا، تو ماں کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے میں نے نماز کو کم کر دیا. یعنی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو کم کر دیا اس لیے کہ ایک ماں یا ایک بچہ تکلیف کی حالت میں تھا. تو ہمیں گھر کے لوگوں کو تکلیف میں دیکھ کر ریسپونڈ کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ہمارا تو اس سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہے تھے. اب ایک صحابی نے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک کندھوں پہ ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے. تو دیکھ کے وہ کہنے لگے کہ اس بچے کی سواری کتنی اچھی ہے. جب اس نے یہ کہا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا، سواری اچھی ہے تو سوار بھی تو بہت اچھا ہے نا.
ہارورڈ یونیورسٹی کی ایک نئی ریسرچ پبلش ہوئی ہے، اس میں انہوں نے ہزاروں بچوں پہ ریسرچ کی اور 30 سال ریسرچ جاری رہی. یہ 2-4 دن کی بات نہیں تھی، 30 سال تک جاری رہی. اس کے بعد انہوں نے لکھا کہ جو باپ بچوں کو حق کرتے ہیں تو ان بچوں کے اندر اگریشن ختم ہو جاتی ہے، وہ اگریسو طبیعت کے نہیں بنتے، اس لیے کہ والد ان کو جو ہے وہ حق کرتا ہے اور ان کو کس کرتا ہے، ان کو محبت ملتی ہے، وہ محبت ان کے اندر انڈیوس ہو جاتی ہے، وہ بھی پھر محبت کرنے والے مزاج کے بچے بن جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران اپنے باپ کی محبت پاتے ہیں ان کی کامیابی کے چانسز دوسرے بچوں سے 60% زیادہ ہو جاتے ہیں. اور جو بچے پرورش کے دوران باپ کی محبت حاصل کرتے ہیں 30 اور 35 سال کی عمر میں جا کے ان کو ڈپریشن نہیں ہوتا، اس لیے کہ 30-35 سال کی عمر ایک نوجوان کے لیے کاروباری عمر ہوتی ہے، یعنی دفتر میں اہم پوسٹ پہ مینیجر سیٹ پہ ہوتا ہے، اور اگر بزنس کرے تو اس میں بھی اہم اس کا جو ہے نا منصب ہوتا ہے. تو 30-35 کی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان پہ سٹریسز بہت ہوتے ہیں، لیکن ان سٹریسز کو بھی وہ بچہ کوپ کر جاتا ہے جس کو اپنے باپ کی محبت ملی ہو. ورنہ بہت سارے لوگ جن کو محبت نہ ملی ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہونے کی وجہ سے اپنے کاموں کے اندر ناکام ہوتے ہیں. ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ میں تھا کہ جو بچے ٹین ایجر ہو کر بھی باپ کی محبت پاتے ہیں، یعنی 13 سے 19 کی عمر میں بھی ان کو باپ کی کلوزنس ملتی ہے، تو ایسے بچے ڈرگ کم استعمال کرتے ہیں اور سیکس کے تجربات بھی کم کرتے ہیں، چونکہ ان کو باپ کی محبت مل رہی ہوتی ہے. جب ان کو باپ کی محبت نہیں ملتی تو وہ پھر اس قسم کے خراب کام کرتے ہیں. جن بچوں کو پرورش کے دوران باپ کی محبت نہیں ملتی ان کے اسکول سے ڈراپ ہونے کے چانسز ڈبل ہو جاتے ہیں، یعنی وہ اسکول سے پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، پڑھ ہی نہیں سکتے. کوئی 10ویں میں نکل جاتا ہے، کوئی 12ویں میں نکل جاتا ہے، وہ اچھے تعلیم یافتہ نہیں بنتے چونکہ ان کو باپ کی محبت نہیں ملی ہوتی. چنانچہ ریہیبلیٹیشن سینٹر